بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. نويت سنة الاعتقاف لله تعالى. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. وہ بندہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا. تو یہ درود پاک کی برکت سے تیرا نامہ اعمال وزنی ہو گیا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ درود و سلام محبت سے اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے رہا کرے. اصول برکت ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کریم نے فرمایا ہے تم اس وقت تک بلائی کو اچھائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا سب سے پیارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز اپنی جس سے محبت کرتے ہو وہ خرچ نہ کرو گے اس وقت تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو. تو اللہ رب العالمین نے اس آیات مقدسہ میں اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے اور خرچ وہ چیز کرنی ہے جس سے محبت ہو کہ جو تمہیں محبت جس چیز سے ہے جس سے تم محبت کرتے ہو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو اس پر بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جب یہ نام مقدس کلام مقدس نازل ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے باغ تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیے. اور صحابہ کرام کی قربانیوں پر قربان جائے کہ ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ حضور علیہ السلام بھی خوش ہیں کہ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی. پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا مجھے کبھی کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے فائدہ دیا ہے. یہ سن کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے جب آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے. کیونکہ جس وقت سب لوگ ساتھ چھوڑ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ تھے اور اپنا مال تن من دھن سب سرکار کے قدموں پر نشاور کر دیا. تو سرکار علیہ السلام نے یہ صحابہ کرام نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے جتنا مجھے فائدہ دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا.
تو یہ بات صدیق اکبر بھی محفل میں بیٹھے تھے، بات اپنے بارے میں سن کے رو پڑے اور رو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میرے مال کے مالک تو آپ ہی ہیں، میرے بھی اور میرے ماں کے مالک تو آپ ہی ہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ سرکار آپ کے قدموں میں آئے ہیں تو ہمیں یہ عزت ملی ہے، آپ کے قدموں میں آئے ہیں تو اب ہم بھی آپ کے ہیں اور ہمارا مال بھی آپ کا ہے۔ تو ایسے ہمیں بھی قربانی کا جذبہ اللہ کریم نے بھی حکم فرمایا کہ تمہارے پاس جو محبت جس سے تم چیز محبت رکھتے ہو وہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے، اور ہمارا خرچ کرنے میں بہت ہاتھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، آپ گئے مسجد میں تو جاتے وقت گھر میں کچھ گوشت بکری کا گوشت دے گئے تھے کہ کچھ تقسیم کر دینا، کچھ گھر میں پکانے کے لیے رکھ لینا۔ جب واپس تشریف لاتے ہیں تو فرمایا کچھ بچا ہے گوشت میں سے، کچھ گوشت میں سے بچا ہے یا نہیں؟ تو حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، سرکار سب جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر دے دیا ہے، صرف یہ بچا ہے، تھوڑا سا آپ نے دکھایا کہ یہ بچا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو خرچ ہو گیا وہ ہی بچ گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو گیا وہ بچ گیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا جاتا ہے وہ اکثر میں وہ چیز بچ جاتی ہے جو ہم اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں یا اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کرتے ہیں۔ تو زیادہ جو بچنے والی جو فائدہ دینے والی چیز ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو جائے مال جان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو انعام و کرام کے بے انتہا ہمیں ارشاد بھی فرمائے ہیں، جیسے قرآن پاک میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے ہم 10 گنا اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں خرچ کرتا ہے ہم 70 گنا اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر کہیں اس کا اور بھی خلوص بڑھ جاتا ہے، اس کا جذبہ احسار اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اپنے رب کریم کے راستے میں خشوع و خضوع سے اور توجہ سے اور اللہ کریم کی رضا چاہتے ہوئے دیتا ہے تو وہی 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے تو وسیع ہیں، لیکن مال جو ہم اپنے بینکوں میں رکھتے ہیں یا اپنے گھروں میں جوڑ کے رکھتے ہیں اصل میں وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بچا ہوا ہے۔ آج اگر ہماری جان نکل جاتی ہے اس مال کے اور وارث بن جائیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو گیا وہی ہمارا اصل میں بینک بیلنس ہوگا کہ وہ ہم نے اپنے رب کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، وہ ہمارا جنت کے لیے اکٹھا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ نیکی بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کریں۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ لا الہ الا اللہ۔